السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سراری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی 15-14 سال کے تھے کہ آپ مکہ کے سردار عقبہ کی بکریاں چرانے لے جاتے تھے۔ صبح سویرے آپ بکریاں لے کے جاتے اور شام کو واپس آتے منہ اندھیرے، اور یوں اس طرح آپ کو دنیا کا زیادہ پتہ علم نہیں تھا، لیکن اتنا آپ نے سن رکھا تھا کہ مکہ والے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی نئے دین کا اعلان کر دیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے، دو بزرگ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے تو کفار آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر کسی آرام دہ جگہ جانے کا پروگرام بنایا۔ تو آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک طرف بکریاں چر رہی ہیں، آپ ادھر چلا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ جو بکریاں چرا رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بکری دو جو دودھ دیتی ہو تاکہ ہم اس کا دودھ نکال کے اپنی پیاس بجھا لیں، ہمیں پیاس لگی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں ان کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میرے پاس میرے مالک کی امانت ہے، میں تو اجرت پہ بکریاں چراتا ہوں۔ آپ نے کوئی اس کا برا محسوس نہیں کیا، بلکہ آپ نے خوشی محسوس کی کہ ایمانداری اس کی ایمانداری سے آپ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسی بکری بتاؤ جو ابھی دودھ نہ دیتی ہو۔ تو بچہ تھا، بچہ حیران ہوا کہ جو بکری دودھ نہیں دیتی، اس نے ابھی بچے نہیں دیے، دودھ نہیں دیتی، تو اس کو آپ کیا کریں گے۔ بہرحال اس نے ایک چھوٹی بکری جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جناب یہ چھوٹی ہے بکری، باقی دودھ دیتی ہیں، وہ میں آپ کو ان کا دودھ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، تو اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے سائز میں بڑے ہو گئے اور دودھ سے بڑھ گئے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ سے کہا کہ کوئی بندوبست کرو دودھ نکالنے کا۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک پتھر تھا جو پیالہ نما بنا ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا کم تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے وہ اس کو صاف کیا اور اس میں دودھ دونا شروع کر دیا۔ تو دودھ کافی زیادہ تھنوں سے آ رہا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیالہ نما جو برتن تھا وہ بھر گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا، خود بھی پیا، اور پھر اس بچے کو بھی دودھ پینے کے لیے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ بڑے پریشان، وہ دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ بکری جو ابھی بالکل چھوٹی ہے، اس دودھ کیسے آ گیا اس کے تھنوں سے۔ چنانچہ وہ بہت انہوں نے اس بات کا اثر لیا اور پوچھنے لگے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں ان کا ساتھی ہوں، دوست ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے تھوڑے دنوں کے بعد ہی بکریاں چرانا بند کر دیں اور اللہ کے نبی کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ آپ سائے کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کو خادم رسول کا لقب بھی دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ دیر رہنے سے آپ کے زندگی سے بہت زیادہ اثر لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ تھے،
وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا پتہ ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سننے کے لیے کہا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا نبی اللہ، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سناؤ، مجھے دوسرے سے سننا زیادہ پسند لگتا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ کفار جو ہیں، یہ قرآن کو سن کر ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو مکہ میں جا کر ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھ سکے، لیکن اس کا کوئی ایسا آدمی ہو جس کا خاندان بڑا ہو تاکہ اس کو مکے والے کافر تنگ نہ کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک عام خاندان کے آدمی تھے، غریب آدمی تھے، لیکن انہوں نے جا کے کفار کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب کفار نے سنا، وہ بیٹھے ہوئے بیت اللہ شریف کے ارد گرد، انہوں نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو محمد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو مارنا شروع کر دیا اور مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ مار کھاتے جاتے تو قرآن پھر بھی پڑھتے جاتے تھے۔ جب آپ صحابہ کرام کے پاس واپس آئے تو دیکھا صحابہ کرام نے کہ ان کا تو کپڑے اور جسم خون سے لت پت ہو چکا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ آئندہ نہ جانا جا رہا ایسی۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اجازت دو تو میں صبح بھی جا کے کل اگلے دن پھر جا کے ان کو قرآن سناؤں۔ یہ بہت بڑے عالم، حدیث اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنا حج کے دن تھے اور آپ عرفات میں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ یا امیر المومنین، ایک آدمی میں نے دیکھا ہے جو لوگوں کو قرآن زبانی سنا رہا ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کو بڑی تشویش ہوئی اور بڑے جوش میں آ گئے اور کہا وہ کون آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن زبانی لکھا رہا ہے۔ تو جب کسی نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں تو حضرت عمر فاروق کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان سے بڑا قرآن کا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دلیر بھی بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ساری جنگوں میں حصہ لیا اور آپ کے شانہ بشانہ پیش رہے، آپ کے بالکل ساتھ ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے ہی جب ابو جہل قتل ہو گیا تو ابو جہل کے گردن تن سے جدا انہوں نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے ہیں، 32 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک دفعہ ان کے پاس تھیلی میں چند درہم بند کیے اور بھیج دیے کہ یہ ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں تھا عبداللہ ابن مسعود کا، تو یہ پیسے ان کے کام آئیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں ان کو کیا کروں گا، مجھے اللہ کے نبی جو طریقہ بتا گئے ہیں، میں نے اپنی بچیوں کو وہ قرآن یاد کرا دیا ہے۔ یعنی صورت واقعہ جب وہ مغرب کے بعد جو بندہ باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور کر دیتا ہے۔ تو میری بچیاں باقاعدگی سے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، صورت واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، لہٰذا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قسم کی فقر سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے کہ جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورا کا پورا اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا۔ یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پاؤ گے۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی کے ستارے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ سارے صحابہ جو تھے وہ پورے دین پر چلنے والے تھے۔ تو ناظرین، ہماری
इस चैनल को, वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।